TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا میں اسرائیل کے سفیر کا کہنا ہے کہ وہ بنجمن نتن یاہو کی قیادت میں نئی اسرائیلی حکومت کے ساتھ سیاسی اختلافات کی وجہ سے کینیڈا میں اپنا عہدہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں اسرائیل کے سفیر کا کہنا ہے کہ وہ بنجمن نتن یاہو کی قیادت میں نئی اسرائیلی حکومت کے ساتھ سیاسی اختلافات کی وجہ سے کینیڈا میں اپنا عہدہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیل کے کینیڈا کے لیے سفیر رونن ہافمین نے گزشتہ سال کے آخر میں اقتدار سنبھالنے والے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی حکومتی پالیسیوں کو وجہ دکھا کر عہدہ سفارت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ہافمین نے لکھا، نئی حکومت میں منتقلی اور اسرائیل میں مختلف پالیسیوں کے ساتھ میری ذاتی اور پیشہ ورانہ سالمیت نے مجھے اپنے عہدے کو مختصر کرنے اور اس موسم گرما میں اسرائیل واپس آنے کی درخواست کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ہافمین نے استعفیٰ درخواست میں کہا کہ میں نئی حکومت کی پالیسیوں کے تحت فرائض منصبی سر انجام نہیں دے سکوں گا۔ اسرائیل کی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے ہافمین کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہافمین کو اسرائیل کے سابق وزیر اعظم یائر لاپڈ کے دور میں سفیر متعین کیا گیا تھا۔ ہافمین سے قبل اسرائیل کے پیرس کے سفیر یائل گریمین نے بھی نتن یاہو کے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد 29 دسمبر 2022 کو استعفیٰ دے دیا تھا۔ واضح رہے کہ نتن یاہو کی انتہائی دیندار یہودیوں اور انتہائی متعصب پارٹیوں کے ساتھ مل کر قائم کردہ نئی حکومت نے 2022 کے اواخر میں اقتدار سنبھال لیا تھا۔ فلسطینیوں کے خلاف امتیازیت اور نسلیت پرستانہ پالیسیوں کی وجہ سے مشہور نئی اتحادی حکومت کو اسرائیل کی تاریخ کی متعصب ترین حکومت قرار دیا جا رہا ہے۔ ہافمین کا یہ اعلان ایک اور اہم سفارتی عہدے سے مستعفی ہونے کے چند ہفتوں بعد سامنے آیا ہے۔ فرانس میں اسرائیل کے نمائندے یائل جرمن نے بھی دسمبر کے آخر میں استعفیٰ دے دیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ نئی حکومت میں انتہائی خیالات رکھنے والے اراکین شامل ہیں اور نتن یاہو ایسی پالیسیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں جن کے نتیجے میں ناقابل قبول قانون سازی ہوگی۔ جنوبی انٹیریو میں اس ہفتے میں موسم سرما کے ایک بڑے طوفان کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس میں تیزی سے جمع ہونے والی برف کی وجہ سے سفر مشکل ہونے کی توقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوبی انٹیریو میں اس ہفتے میں موسم سرما کے ایک بڑے طوفان کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس میں تیزی سے جمع ہونے والی برف کی وجہ سے سفر مشکل ہونے کی توقع ہے۔ ٹیکساس کا کم درجہ حرارت ٹورنٹو اور GTA میں بدھ کے آخر اور جمعرات تک برف لا رہا ہے اور 10 سے 20 سینٹی میٹر کے درمیان برف باری کا امکان ہے۔ زیادہ تر جنوبی انٹیریو کے علاقے موسم کے ایک خاص بیان کے تحت ہیں، اس سے پہلے کہ انوائرمنٹ کینیڈا وسط ہفتے تک اہم برف باری کہتا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق ایک کم دباؤ کا نظام ہے جو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیکساس سے تشکیل پائے گا اور پورے ہفتے انٹیریو کی طرف جائے گا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق بدھ سے جمعرات تک ہمارے پاس ایک زبردست طوفانی نظام ہے جو عظیم جھیلوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کم دباؤ کے اس علاقے میں بہت زیادہ نمی بھر جائے گی۔ ایک دن میں ہونے والی برف باری کی تعداد اس موسم سرما میں اب تک کی کئی کمیونٹیز سے زیادہ ہوگی۔ یہ منگل کو خلیج میکسیکو سے نمی اٹھائے گا اور ابھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بدھ کی صبح ونڈسر کے آس پاس کے علاقوں کو متاثر کرے گا، دوپہر کے اوائل میں GTA میں داخل ہوگا اور شام کے سفر کو متاثر کرے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ تیزی سے جمع ہونے والی برف بھاری برف میں کم حد نگاہ کے ساتھ سفر کو مشکل بنا دے گی۔ کینیڈین حکام کو امید ہے کہ وہ ملک کے وسیع جغرافیائی اور خلائی مہارت سے فائدہ اٹھا کر ان کمپنیوں کو راغب کریں گے جو کینیڈا کی سرزمین سے تجارتی خلائی پروازیں شروع کرنا چاہتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکام کو امید ہے کہ وہ ملک کے وسیع جغرافیہ اور خلائی مہارت سے فائدہ اٹھا کر ان کمپنیوں کو راغب کریں گے جو کینیڈا کی سرزمین سے تجارتی خلائی پروازیں شروع کرنا چاہتی ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغابرہ نے اعلان کیا کہ وفاقی حکومت اگلے 3 سالوں میں کینیڈا سے تجارتی سیٹلائٹ خلائی لانچوں کی اجازت دینے کے لیے ضروری ریگولیٹری تقاضوں، حفاظتی معیارات اور لائسنسنگ شرائط تیار کرے گی۔ انہوں نے مونٹریال کے جنوب میں لانگویل میں کینیڈا کی خلائی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں کہا کہ کئی سالوں سے کینیڈا کی جانب سے مصنوعی سیارہ دوسرے ممالک کی سائٹ سے لانچ کیے گئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انہیں یہیں گھر پر لانچ کرنا شروع کریں۔ الغابرہ نے کہا کہ ملک ہر معاملے کی بنیاد پر عبوری مدت میں لانچوں کی منظوری دینے کے لیے بھی تیار ہے اور انہوں نے نجی کمپنیوں کو منصوبوں کے ساتھ آگے آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ آج کا اعلان ان لوگوں کو مدعو کرنے کے لیے ایک مضبوط اشارہ ہے جو دلچسپی رکھتے ہیں اور کینیڈا کی ترقی سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اگلے 3 سالوں میں پہلی لانچ ہوگی۔ مونٹریال کے علاقے کے رکن پارلیمنٹ اور سابق خلاباز مارک گارنیو نے کہا کہ جب لانچ کرنے والے مقامات کی بات کی جائے
تو کینیڈا کے بہت سے جغرافیائی فوائد ہیں، جن میں ایک وسیع کم آبادی والا علاقہ اور زیادہ جھکاؤ والے مدار شامل ہیں، جن کی زمین کے مشاہدے کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبکہ کینیڈا نے پہلی ذیلی راکٹ لانچ کیے ہیں جو خلا میں جاتے ہیں اور واپس نیچے گرتے ہیں، اس نے ابھی تک مداری خلائی پرواز نہیں کی ہے۔ الغابرہ نے کہا کہ متعدد کمپنیوں نے کینیڈا سے لانچ کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ جمعے کے روز تجارتی خلائی پرواز کے اعلان سے مراد انسان بردار مسافر پروازوں کے بجائے سیٹلائٹ لانچ کرنا ہے، لیکن کینیڈا کے خلا باز ڈیوڈ سینٹ جیکس جو اس اعلان پر تھے نے کہا کہ یہ سوال سے باہر نہیں ہے کہ ایک دن خلا بازوں کو کینیڈا سے خلا میں بھیجا جا سکتا ہے، ایک بار جب ملک کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے مانیٹری پارک میں فائرنگ سے 10 افراد ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں گزشتہ روز فائرنگ کے بعد فرار ہونے والا مطلوب شخص ہلاک ہو گیا۔ لاس اینجلس پولیس کے مطابق مانیٹری پارک نامی علاقے میں مطلوب ملزم کی وین کے قریب پہنچے تو فائرنگ کی آواز آئی۔ مطلوب شخص وین کے اندر مردہ پایا گیا، جس کی شناخت 72 سالہ ہاکین تران کے نام سے ہوئی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے مانیٹری پارک میں فائرنگ سے 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم 26 جنوری تک سرنگو کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ مانیٹری پارک میں پیش آیا، جہاں چین کے نئے قمری سال کے آغاز کی مناسبت سے تقریب جاری تھی، جس میں بڑی تعداد میں بچے اور خواتین بھی شریک تھے۔ مسلح شخص نے پارک میں داخل ہو کر ڈانس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ ملزم فرار ہو گیا، جس کے تعاقب میں پولیس ٹیم روانہ کر دی گئی۔ ریسکیو ادارے نے زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا، جہاں 10 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی گئی، جبکہ درجن سے زائد زخمی ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ تاحال پولیس قاتل کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی، جبکہ قتل کے محرک کا بھی تعین نہ کیا جا سکا۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد چین کے نئے قمری سال کی تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ خیال رہے کہ چینی کیلنڈر کا آغاز 21 دسمبر کے بعد اس دن سے شروع ہوتا ہے جب دوسرا نیا چاند طلوع ہوتا ہے، اور یہ عمومی طور پر 21 جنوری سے 20 فروری کے درمیان آتا ہے۔ چین کے عوام اس دن کو جشن بہار کے نام سے پکارتی ہے اور دنیا بھر میں آباد چینی یہ دن مناتے ہیں۔ نت نئے پکوان، ملبوسات، موسیقی، رقص اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں اس دن کا خاصہ ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم 26 جنوری تک سرنگو کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔